ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ اللہ پاک نے اس ترتیب میں اس سلسلے میں ایک ساتھ مل کر بیٹھنا جڑنا نصیب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ آپ حضرات نے ماشاءاللہ کچھ دن قبل ششماہی امتحان دیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر ساتھی نے محنت بھی کی ہوگی، فکر بھی کی ہوگی اور اچھا امتحان دیا ہوگا، اور اب جو نتائج انشاءاللہ چند دنوں میں آئیں گے تو وہ بھی اچھے ہوں گے۔ بعض کمزوریاں انسان کو خراب کرتی ہیں اور نقصان دے دیتی ہے۔ یہ اس میدان کی بد پرہیزی کہلاتی ہے۔ جب بندہ کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، تو پہلی کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ اس کی دوا، اس کی جو میڈیکیشن ہے وہ شروع ہو جائے، اور دوائی کے لیے سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو خود سے انتخاب نہیں کرتا بلکہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا۔ ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب پرچہ لکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرچے سے زیادہ اس کی زبان چل رہی ہوتی۔ لکھتے لکھتے وہ بولتے ہیں کہ آپ نے ٹھنڈا پانی، آپ نے کھٹی چیزیں، مرچی والی چیزیں، باہر کی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، فاسٹ فوڈ، فلاں فلاں چیزیں آپ نے نہیں کھانی۔ ہوتا ہے نا اس طرح۔ ان چیزوں سے آپ احتیاط کریں، آپ یہ دوا لیں، آپ آرام کریں، 3 دن میں اگر آرام آ جائے ٹھیک، ورنہ پھر مجھے دکھائیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس ڈاکٹر نے گویا آپ کو یہ سبق دیا کہ میری دوائی کارآمد اور کارگر اس صورت میں ہے جب آپ ان چیزوں کو ترک کریں گے جو پرہیز کی ہے۔ میں اور آپ جس راستے سے جڑے ہوئے ہیں، دین کے طالب علم ہیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس راستے کی بد پرہیزی ہے، اور بد پرہیزی کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے وہ میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ بعض شوگر کے مریض لپ بھر کر دوائیاں کھاتے ہیں۔ لپ جانتے ہیں نا، یعنی اتنا چلو جس میں پانی آ سکے، اس کو لپ کہتے ہیں۔ ان کی دوائیاں جب دی جاتی ہے تو ایک لپ بھر جاتا ہے، اس میں 7 8 9 گولیاں ہوتی ہیں۔ وہ دوائی کھاتے ہیں اور اس کے بعد گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے بھرپور گاجر کا حلوہ بھی کھاتے ہیں، میٹھا کھاتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دوائی کارآمد ہوگی؟ وہ نقصان دے گی۔ اور کتنے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوائیاں بعض دفعہ لیتے ہی نہیں، لیکن پرہیز، احتیاط، واک، جسمانی ورزش اتنی کرتے ہیں کہ اس دوائیوں کے بغیر ہی بالکل سکون کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دوا سے زیادہ انسان کو پرہیز کا اہتمام کرنا ہے۔
سمجھ میں آ گئی؟ طالب علم سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ جب دین کے طالب علم بن گئے ہیں، اب آپ نے آنا ہے پابندی سے. وہ بد پرہیزی کرتا ہے اور غیر حاضریوں پہ غیر حاضریاں کرتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے جب دین کے طالب علم بن گئے تو آپ نے مدرسے کے اوقات کا خیال رکھنا ہے، تاخیر نہیں کرنی. وہ بلا تکلف ماتھے پہ بل اور شکن لائے ہوئے جس وقت نیند سے اس کی آنکھ کھلی اور جس وقت اس کا موڈ ہوا، دل چاہا، اتنی تاخیر کر کے وہ آ کر یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. مقصد نہ غیر حاضری سے اس کو کوئی نقصان ہوا، نہ تاخیر سے اس کو کوئی نقصان ہوا اس کی سوچ کے مطابق، جبکہ یہ اس زندگی کی وہ بد پرہیزی ہے جس کا اثر فراغت کے بعد ظاہر ہونا ہے، آج نہیں ہوگا. 8 سال کے بعد، 9 سال کے بعد، 10 سال کے بعد جب آپ عملی میدان میں آئیں گے نا دوستوں، عملی میدان میں کچھ کام کرنا چاہیں گے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ تو بہت زیادہ مشکل کام ہے بھائی. اس لیے کہ اب تو عیش و عشرت ہے، مزے ہیں، آپ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، تو اساتذہ پر آپ کا بڑا احسان ہو جاتا ہے. ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. لیکن یقین کریں جب آپ عملی میدان میں آئیں گے نا، تدریس شروع کریں گے، تدریس کہیں پڑھائیں گے، چاہے آپ نورانی قاعدہ پڑھائیں، تجویدی قاعدہ پڑھائیں، چاہے ناظرہ پڑھائیں، چاہے حفظ پڑھائیں، چاہے تجوید پڑھائیں، چاہے درس نظامی میں کہیں آپ کو تدریس ملے، ابتدائی درجات ہو یا درمیانے درجات ہو یا فوقانی درجات ہو، یا آپ کو کہیں نظامت اور ذمہ داری مل گئی، تصنیف و تالیف کے شعبے میں کام مل گیا، کہیں بھی آپ کو کام مل گیا، آپ کے 14 طبق روشن نہیں ہوئے تو میرا نام بدل لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کام کرنے میں کتنا فرق ہوتا ہے. پھر یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ کا گھنٹہ 7:40 پر ہے اور آپ 8:10 پر آ جائیں اور وہ محتمم صاحب آپ کو چھوڑ دیں اور آپ کو چائے پلائیں. سمجھ میں آ گئے؟ چاہے بعد میں آپ فیس بک پر روئیں، انسٹاگرام پہ روئیں، واٹس اپ پہ روئیں، ویڈیو میں روئیں، چینل کے سامنے روئیں، آہو فغا کرے، فریاد کرے، لیکن در حقیقت یہ آپ کا وہ بگاڑ اور خرابی ہے جو اب سامنے آنا شروع ہو گئی. اب آپ دنیا کو بولتے رہے نا کہ محتمم دنیا کی ظالم ترین قوم ہے، آپ بولتے رہیں. مریض اگر کہے کہ ڈاکٹر ظالم ترین آدمی ہے، روزانہ آ کے میرے اندر سوئی گھسا دیتا ہے، کیا خیال ہے اس مریض کی کوئی بات مانے گا؟ نہیں مانے گا. اس لیے عزیز طلبہ تھوڑا سا احساس کر لیں، یہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہے، آگے وقت ایسا نہیں ہے، آگے بہت سارے تقاضے آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. ایک چیز کی تربیت آج کر لیں طالب علمی میں، ورنہ پھر آپ کو اس وقت اس کی تربیت کرنی پڑے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو طالب علم طالب علمی سے فجر کی نماز میں اٹھنے کا عادی ہو، فجر جماعت سے پڑھتا ہو. آج کس کس نے فجر جماعت سے پڑھی؟ ماشاء اللہ. اور کتنے بڑے طبقے نے نہیں پڑھی. اب جو طالب علم طالب علمی میں فجر جماعت سے پڑھتا ہے، یہ ساری زندگی جماعت سے پڑھے گا. اور جس نے طالب علمی میں نہیں پڑھی،
تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ختم بخاری شریف کا جب اگلا دن ہوگا نا تو سارے اہل اللہ اور اولیاء اللہ کے وجود کا عکس مجھ پہ پڑ چکا ہوگا. جو کچھ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، جو کچھ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، میری ختم بخاری شریف کے اگلے دن اس سب کا اثر اور عکس مجھ پہ آ چکا ہوگا اور میں تہجد کا پابند بن چکا ہوں گا. ایسا ہو جائے گا نا دوست؟ ایسا نہیں ہوگا. آپ عالم بن کر بھی جماعت نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. صرف اتنا ہوگا کہ پہلے آپ کو برداشت کیا جا رہا تھا کہ آپ طالب علم ہیں، بچے ہیں، بھائی چلو جماعت. اب گھر بھی کہے گا، بیوی بھی کہے گی، ماں باپ بھی کہیں گے، خاندان بھی کہے گا، محلے اور گلی اور مسجد والے بھی کہیں گے کہ یہ کیسے عالم ہے جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. کہتے نہیں کہتے لوگ دوست؟ اب آپ اس کو اپنے اوپر قیاس کر لیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کی کہانی ہے اور ہمارے ساتھ نہیں ہونی، کل یہی ہونا ہے. ہم خود سبب اور ذریعہ بن جائیں گے لوگوں کے لیے ان باتوں کے کرنے کا کہ یہ کیا علم ہے، یہ کیا علماء ہے، یہ کیا مدارس ہے کہ جس کے پڑھنے والے جماعت کی نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ کیا علماء ہے کہ جو عالم بھی بن گئے اور منہ میں گھٹکا بھی رکھا ہوا ہے، گھٹکا بھی تھوک رہے ہیں روڈ پہ. یہ کیا عالم ہے کہ جن کے پائنچے ان کے ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہیں. اور یہ کیا عالم ہے کہ جس نے ہر وقت موبائل پکڑا ہوا ہے، مسجد میں موبائل، گلی میں موبائل، گھر میں موبائل، محراب میں موبائل، مسجد کے کمرے میں موبائل، ہر جگہ موبائل. یہ کوئی عالم ہے؟ تو آپ کو دیکھ کر کوئی تیار نہیں ہوگا دوستو، ہمیں دیکھ کر کوئی بھی تیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بیٹے کو علم کے لیے فارغ کرے. وہ کہے گا جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں وہ ماشاءاللہ وہ نمازی ہے، ماں باپ کا ادب کرتے ہیں. مدرسے میں جو آئے یہ تو بدتمیز ہیں، ہمیں برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اکڑ دکھاتا ہے. اس لیے خدا را اپنی بدعملی کی وجہ سے علم کو اور اپنے اساتذہ کو اور اپنے اداروں کو، اکابر کی محنتوں کو برباد نہ کریں. یہ وبال اپنے سر مت لیں. کچھ بات مان بھی لیا کریں، مان لیا کریں. یہ کوئی کامیابی نہیں اور کوئی خوشی کی بات نہیں کہ آپ کو 1 8 1.5 2 گھنٹے کے بعد ہم بٹھا دیں. وہ طالب علم خوش ہو جاتا ہے. کسی کو 10 بجے بھی بٹھائے وہ چوڑا ہو کے جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں میں تو بیٹھ گیا، چھٹی بھی کی، 10 بجے بھی آیا، اور کیا بگاڑ لیا کسی نے، میں تو جا کے کلاس میں جو ہے وہ VIP بن کے بیٹھ گیا. یہ کوئی ترقی نہیں، کوئی کامیابی نہیں، کوئی قبولیت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے دوست. کمال تو یہ ہے کہ آپ وقت پہ آئیں، پابندی کے ساتھ آئیں، مان کر چلیں، ادارے کے اصولوں کا خیال رکھیں. یہ ادھر ادھر کی تفریحات اور یہ باتیں اور یہ گپ شپ اور یہ ہوٹلنگ اور یہ پکنک اور یہ چیزیں، یہ تو باہر کی دنیا زیادہ اچھی کر سکتی ہے دوست. اگر یہی میں نے اور آپ نے کرنا تھا اور اسی کی تصویریں اپنے اسٹیٹس پہ لگانی تھی تو اس کے لیے مدرسے کا طالب علم بننا تھوڑی ضروری ہے. اس کے لیے تو باہر کی دنیا میں زیادہ اچھی شکلیں. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوست؟ تو ایک جملہ آخری عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، پھر مراقبہ، پھر دعا کرتے ہیں کہ غیر حاضری اور تاخیر کیا کیا چیزیں؟ غیر حاضری اور تاخیر یہ طالب علم کو عیبدار بنا دیتی ہے. غیر حاضری اور تاخیر طالب علم کو عیبدار بنا دیتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑا سا ذکر کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک
ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ساتھ ہی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. جتنے ختمت شریفہ پڑھے گا ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے وسیلے سے پوری امت مسلمہ کے مرحومین کو اللہ پاک اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائے. ساتھ ہی کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیں. اپنے سروں کو جھکا لیں. آنکھیں بند کر دیں. دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. تصور کرے اللہ کی بارگاہ سے انوارات فیوزات تجلیات اتر رہے ہیں میرے دل میں سما رہے ہیں جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل ظلمات قدورات سب کچھ نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.